حدیث شریف کے صحیح ہونے کا ایسا طریقہ جس سے معلوم ہو جائے اور تلاش کرنے سے مل جائے، اس پہ عام طور پہ صحاح ستہ میں تلاش کی جاتی ہیں۔ اس پہ حقیقی بات یہ ہے، مولانا مودودی نے جب حدیث پہ کتاب لکھی تھی پرویز صاحب کے رد میں، شہاب ان کے ہاں بڑے مشہور آدمی تھے پرویز صاحب نے، تو سنت کی آئینی حیثیت اس کو انہوں نے لکھا تھا۔ سنت کی آئینی حیثیت میں بھی بعض لوگوں نے چیزوں پہ اعتراض کیا، تو رسائل و مسائل میں انہوں نے جواب دیے تھے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، بہت اچھی چیز وہاں لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے یہی بات پرویز نے بھی لکھی، لیکن وہ فرق وہ ہے جو مولانا روم نے مثنوی میں کہا ہے۔ ان کا کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، اللہ کے اچھے بندوں کے کاموں کو اپنے کاموں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر درندہ اور شیر دودھ لکھے ایک ہی طرح جاتے ہیں، لیکن دونوں کے مطالب اور معانی اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ سونا آپ کاروبار کرتے ہیں نا، سونے کو دیکھ دیکھ کے پرکھ کے اس کو کٹھالی پر چڑھا کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالص سونا کیا، لہٰذا پیتل کو دیکھتے ہی وہ کہہ دیتا ہے یار یہ سونا نہیں پیتل ہے۔ مدت گزری ہو اس میں تو مزاج کی شناسائی ہو جاتی ہے۔ یہ مزاج کی شناسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانا، یہ خود گواہی ہوتی ہے کہ حدیث کس درجے کی ہو سکتی ہے، صحیح ہے یا غلط، یہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جب آدمی فنا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا دل خود گواہی دینے لگتا ہے کہ حضرت یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرماتے سکتے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو جاتی۔ دیوبند میں ایک صاحب تھے نابینا، تو بیٹھے رہتے تھے، اساتذہ سبق پڑھاتے تھے، اور جب کسی کے سبق میں بھی بیٹھ گئے تو جب غلطی ہوتی تھی تو بعد میں کہتے تھے کہ فلاں فقرے کے بعد آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں اور نابینا، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب قرآن کا درس ہوتا ہے اس کا نور الگ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نور الگ ہے، باقی علوم کا نور الگ ہے، تو میں نور کا سلسلہ دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت اور برکت کا، تو جب وہ درمیان میں انقطاع آ جاتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنا کہ وہ یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی سب سے بہترین چیز یہی ہے، مزاج شناس رسول، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، پھر اس کا مذاق اڑایا گیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حدیث کا مسلسل مطالعہ اور کثرت سے سیرت کو دیکھنا اور پھر سمجھنا، ایک ہے الفاظ تک پہنچنا اور ایک ہے الفاظ کے بعد معانی کا ادراک کرنا۔ معانی کا ادراک اصل ہے، اور علم لفظ کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کا اظہار ہے۔ تو جب ادراک شعور اتنا مدرک ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ حدیث کیا ہے، مزاج کیا ہے، اور اس کے بعد وہ قدرت اس کے پاس اور اظہار کر سکے، تو یہ اظہار اور ادراک مل کر علم کو جنم دیتے۔